السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خوشیوں کی عوض کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میڈم جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈرائیور نے پوچھتے ہی پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر ایک مرتبہ پھر سے ڈرائیور کو خاموشی کی طرف دھکیل دیا۔ ڈرائیور نے اس کے بائیں ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھمایا، جس میں پھولوں کے ساتھ ایک ہری چادر بھی تھی۔ شاپنگ بیگ کو تھامتے ہی اس نے اپنی دوسری مٹھی بند کر لی، جس میں موتی کا پھول قید تھا، وہ جو اس فقیر نے دیا تھا، جس کا اب کوئی نام و نشان بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے بہت ڈھونڈا اور دور دور تک اور دیر تک ڈھونڈا، لیکن اس کو وہ فقیر نظر نہ آیا۔ اس شاپنگ بیگ اس نے ڈرائیور کے سامنے اپنی کیفیت پر سختی کا پردہ ڈالا اور اس سے آنکھیں چراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم اب مزید آگے بڑھنے لگے اور جب ڈرائیور بھی اس کے پیچھے چلنے لگا تو اس نے اشارہ کر کے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آگے کا سفر میں نے اکیلے ہی طے کرنا ہے، تم یہیں رکو اور میرے واپسی آنے کا انتظار کرو۔ ایک انتہائی سنجیدہ اور رعبدار آواز لرزیز ہوتے ہوئے ہونٹوں میں نکلی۔ ڈرائیور کے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے اور وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ چلنے لگی اور انسانی بھیڑ کا حصہ بننے لگی۔ آج وہ بھی اسی جگہ اپنی دعاؤں کا سودا کرنے آئی تھی، جہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور خدا سے سودا بازی کرتے ہیں۔ چند دھام درد کے تحت چند ٹکڑوں کی خوشیاں لینے کی ہوس آج وہ بھی آئی تھی، خدا سے سودے بازی کرنے۔ وہ حد درجہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھیں پھر سے ٹھہر جائیں، لیکن اس فقیر کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں اور ہر اٹھتے قدم اس کے ساتھ اس کو ماضی اور عقیدے کے درمیان جھنجھوڑ ہی رہی تھی۔ گرمی کی شدت اپنی جگہ اس کو اس کا ڈگمگاتا ہوا یقین اور پھر سے بندھی ہوئی آس زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ پھر ہر اٹھا ہوا قدم اس کے درد سے اٹھے ہوئے دل پر اس کے تھمے ہوئے آنسوؤں کی ضرب لگا رہا تھا اور اس کا جسم اب اس کو پہلے سے وزنی محسوس ہونے لگا۔ پسینے میں لپٹی پیشانی، پرنم ساکن آنکھیں اور دنیا کی شور و شرابے سے بالاتر اس کا وجود اس انسانی ریلے میں اپنے آپ کو اپنے ماضی کا بوجھ اٹھائے دھکیلے جا رہا تھا۔ زویا! ایک غائبانہ آواز نے اس کو پکارا اور اس کی آنکھوں میں کشمکش سے دو چار آنسوؤں نے آخر کار اس کے رخساروں پر پھسلنا شروع کر دیا۔ جی! اس نے انتہائی مدھم آواز میں جواب دیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس نے اپنے بائیں جانب لگی ریلنگ کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا، لیکن اس کے ہاتھ سے اس کی خوشیوں کی قیمت اس کے پیروں میں آ گری۔ چند لمحوں کے اندھیرے کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کو ہاتھ پتے ہوئے لوہے کی جانب ہٹانا پڑا۔ آسمان پر پتے، سورج کی سر چڑھتی گرمی اور اس کے لباس کی سیاہی اب اس کے وجود کو چبھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی تپتی ہوئی سڑک پر اپنے جھلستے ہوئے وجود کے ساتھ اپنی خوشیوں کے ہوس میں پیش کرنے جانے والی مٹی پر پھولوں وکیلوں کی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگوں سے ٹکراتی، ٹھوکریں کھاتی اور شدید تکلیف کے حالت میں اپنے ہی قدموں سے اٹھتی۔ دھول میں اس نے ہدیہ کو تلاش کرنے میں مگن تھی۔ اس کی تلاش تب ختم ہوئی جب وہ شکست زدہ حالت میں اپنے گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھی اور اس کی شکم میں موجود ننھے وجود پر وزن پڑا۔ میرے درد کے اس کے چیخ نکل گئی اور وہ زور زور سے سانس لیتی ہوئی اپنی لاغر ٹانگوں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں لگا کاجل آنسوؤں کے ساتھ اب اس کے چہرے پر اترنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں بھارتی گیٹ پر اترتے وقت پھاڑ
چھیڑنے کی بھی ہمت رکھتی تھی۔ اب ان میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی دھانی مٹھی کو انجانے میں مزید بیچ لیا۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنے شکم پر پھیرا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں بازو اس ریلنگ پر رکھ دیے اور دربار کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نظر کروں میں اب؟ لٹ گیا سب کچھ میرے پاس تھا، اور اپنے بازوؤں پر سر رکھے اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ غلیظ آنکھوں، خون آلودہ مٹھیاں اور ایک بنبناتا ہوا دماغ اس کو نہ جانے کن کن گمانوں کی طرف دھکیل رہا تھا۔ کیا دھوکے مجھے ان خالی ہاتھوں کے عوض؟ اس کے ذہن میں وہ خرید و فروخت کے مناظر گھوم رہے تھے وہ کچھ دیر پہلے دیکھ کر آئی تھی۔ میرے پاس نہ سوائے اس کی سوچ وہیں رک گئی، اور وہ انتہائی حیرت زدگی کے عالم میں اپنی خیالات کو پرکھنے لگی۔ یک لخت اس نے اپنے بطن کی طرف نظر گھمائی اور خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا، لیکن اس کی ممتا اس کی انسانیت کا گلا گھونٹنے کو تیار ہو گئی۔ اپنے باتوں سے پریشان اور اپنے ممتا کے ہاتھوں مجبور وہ اندھیری آنکھوں سے اس دربار کو دیکھنے لگی۔ اس کے ضمیر میں نہیں کی گونج کہیں دفن ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے بے ہوشی کے عالم میں اپنے سر پر پڑے دوپٹے پر ہاتھ مارا اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے سر سے نیچے گھسیٹا۔ اس کا بایاں بازو اب بے جان بوجھل رہا تھا، وہ دوپٹہ بھی زمین پر لگ رہا تھا۔ میرے پاس ماں سوائے اپنی عزت کے کچھ بھی نہیں ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے خود کو اس جگہ سے ہلایا۔ اپنے الفاظ کو خوف اور اپنی ممتا کے جوش سے کانپتی ہوئی وہ اب داخلی راستے کا رخ لینے لگی۔ میں بہت گھٹیا اور گنہگار انسان ہوں، لیکن میں بھی ایک ماں ہوں۔ وہ کچھ پل رکی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اس نے درد بھری نظروں سے اس دربار کو آخری بار دیکھا، جہاں وہ اب ایک ایسی سوداگر کی حیثیت رکھتی تھی جس کے پاس بیچنے کے لیے سوائے خود کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں کے سر کی چادر کی لاج رکھنا۔ اس نے اپنے شکم میں موجود اپنے لخت جگر پر ہاتھ پھیرا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، وہ یہ تو دلدار دینا علی حجویری رحمۃ اللہ، اور اپنے دوپٹے کو گھسیٹتی ہوئی دربار کے باہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ضریاب، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ چڑیل تمہیں خوشیاں نہیں دے گی؟ ریحانہ کی آواز ضرورت سے زیادہ اونچی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا کر تھک گئی تھی، لیکن نہ جانے اس پر کیا جادوگر گزری تھی وہ لڑکی کو کہ وہ کچھ بھی نہیں سننے کو تیار نہ تھا۔ ماں، میں اس کے جھک سے تنگ آ گیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس نے پھر سے اپنی بڑی دیاری دروازے کی طرف نظر گھمائی، اور اس وقت زویا پر بند تھا، اور آپ اس کی اندر آنے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اشارہ کیا جو اس کی طرف زویا کو یوں پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اشارہ ملتے ہی اپنی ماں کے قدموں میں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو زیادہ نہیں اس کی چمچی بن گئی۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اریبہ کو اس نے پیروں کی زمین سے جگڑ لیا، اور اس کی ننھی آنکھوں میں ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ اور تم؟ اس سے پہلے کہ کچھ زیادہ کہتی، ضریاب اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور شرمندہ نادم نظروں کو جھکائے اپنی ماں سے دور جانے لگا۔ ضریاب، میں بات نہیں کرنا چاہتا اس بارے میں۔ اس نے اپنی نظریں زمین پر ہی رکھیں اور چہرہ ایک مرتبہ پھر سے پھیرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تیسرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں بھی آنسو منڈلانے لگے۔ ضریاب، تم دوسری شادی؟ اس نے زج ہو کر اپنی ماں کو روکا۔ میں اس کو 1000 موقع دوں گا، اور اپنے خیالوں میں مگن اپنا سر ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں خون آلود تھیں، اس کے قدموں میں بھی اب
قدر زور تھا۔ میں وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس پر اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ میرے ساتھ ہر وقت کھڑی رہ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس نے یہ آخری جملہ ادا کیا اور اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو اس کمرے کے خاموشیوں میں چھوڑ کر باہر نکلا، جہاں اس کی زوجہ اندر ہونے والی تمام گفت سن رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ زویا کی آنکھوں میں کچھ بھی نہ تھا، نہ درد، نہ دکھ، نہ ملال۔ وہ بس وہیں اپنے جستجوِ خاکی کو دروازے پر ٹکرائے کھڑی تھی۔ زریاب نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، جس پر زویا اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ وہ جیسے ہی دربار کے اندرونی احاطے میں داخل ہونے لگی تو اس پر پھر سے وہ کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے اسے پھول والے کی دکان میں کھڑے ہوئے محسوس کی تھی۔ اسے اپنا جسم موم کی سا لگنے لگا۔ اس کی بایاں بازو شدید لرز رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی وہاں قدم نہیں رکھ پا رہی تھی۔ جیسے تیسے مرضی میرے مالک۔ اس نے اپنی ضد پر اپنے مالک کا حکم کو ترجیح دی اور اپنے سر پردگاہ سے اٹھا دوپٹہ صاف کر کے رکھا اور سیڑھیوں سے منسلک دونوں صحنوں کو پار کر کر وضو خانے کی طرف بڑھی۔ وضو خانے میں بیٹھ کر جب اس نے اپنی قمیض کے بازو اوپر کیے کر اپنے ہاتھ کھولے تو اس کی اپنی داہنی مٹھی میں وہ موتیے کا پھول نظر آیا جو اس کو فقیر نے دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پھول کو دیکھا، اپنا بایاں بازو اور اوپر چڑھایا تو وضو کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ وضو خانے سے واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک اور ہی دکھ تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور وہ ایک چڑچڑے پن سے اپنے دانتوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سر دوپٹہ لیے کچھ دیر وہاں چھاؤں میں کھڑی رہی اور خود کو ایک ستون سے ٹکائی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کے پاس جو اکیلی چیز تھی وہ بھی اس کے ساتھ سے ہی کہیں پھسل گئی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیسے وہ یہ سب مراحل طے کر پائے گی؟ اس سب کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے گزرنے والے ایک صدا بلند کی۔ پیر کامل! اس نے ایک جھٹکے میں بولا اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ دوپٹے کو ایک مٹھی میں بند کر کے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، دے دوں گی، مجھے پرواہ نہیں، 2 ٹکے کی خوشیوں کا سوال ہے۔ اے پیر کامل! تم آگ پر چل رہے ہو زریاب! وہ اسی بے رونق چہرے سے بولی۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس دیاری دروازے کے ساتھ خود بھی ٹیک لگا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ میرے پاؤں جل جائیں گے! اب کی بار اس کی آواز میں کچھ لرزش تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ساس کی بات کو یوں سر کے پیچھے نہیں پھینک سکتی تھی۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے خوشیوں کی، اسے بھی تھی، دونوں کے گھر والوں کو بھی تھی، لیکن نہ جانے وہ اپنی کس غلطی کی سزا دونوں کے گھر والوں کو دے رہی تھی۔ ان کے نیچے میرے ہاتھ ہوں گے، وہ جواب میں بولا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے جلتے ہوئے سنگ مرمر کو دیکھا اور اس آہنی چھاؤں میں کھڑی اب اپنے ارادوں کے ساتھ خود کو عقیدے کی آگ میں جھونکنے کو ترس رہی تھی، لیکن اس کے قدموں کو جلنے سے بچانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھایا، ایک ساتھ سکتی ہوئی سانس چھوڑی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو تکلیف پہلی مرتبہ ہوئی تھی، لیکن ایسی تکلیف اسے پہلی مرتبہ ہی ہوئی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اس کے پاؤں اس تپتے ہوئے سنگ مرمر پر گھسٹتے چلے جا رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ سیکنڈ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں جب تک کے لیے نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔